کوئی گل نہیں. تسی ماشاءاللہ گناہ والوں صاف ہو گئے ہو, گناہ گار تے اسی ہیں. بڑی محبت سے ماشاءاللہ انہوں نے سارے بچوں کو گفٹ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محبت اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. میں کہا کرتا ہوں ٹھیک ہے, لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے, لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے, عامت الناس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے, حسن سلوک کرنا چاہیے. لیکن جو قرآن پڑھنے والے بچے یا بچیاں ہیں نا, ان کے ساتھ آپ اگر حسن سلوک کرتے ہیں, یہ دین کی وجہ سے ہوتا ہے, قرآن کی وجہ سے ہوتا ہے, تو اس کا انشاءاللہ آپ کو ڈبل اجر و ثواب ہوگا. اب یہ خالصتاً اللہ کے قرآن کی خدمت ہے, دین کی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور بڑی بڑی برکت عطا فرمائے. ان کے 18 پارے ہو گئے جی ماشاءاللہ. ایک دو باتیں ضروری ہیں, آپ وہ ذرا میری طرف توجہ رکھیں. باقی انشاءاللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے, چاہے ادھر دیکھ لیں لیکن کان ذرا آپ میری طرف رکھیں کہ رزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ 3 مارچ بروز اتوار الحمدللہ جامعہ مسجد غفاریہ علیہ حدیث میں پڑھنے والے جتنے بھی بچے اور بچیاں تھے, یعنی طلباء اور طالبات جتنے بھی تھے نا, یہ تقریباً 350 پونے 400 کی تعداد بنتی ہے. ان سب کا الحمدللہ ایک ہی وقت میں امتحان ہوا ہے, اور 9 ممتحن جو شہر کے جید اور معروف علماء کرام تھے, شہر کے جو جید اور معروف علماء کرام تھے, حضرت قاری رفیق شاکر صاحب, حضرت مولانا یامین خان سلفی صاحب اور قاری انور صالح صاحب, اسی طرح مولانا امتیاز محمدی صاحب, شیخ عبد الرحمن ساجد صاحب اور قاری نواد اشرعیم صاحب کے جن سے میں نے حفظ کیا, دیگر علماء کرام الحمدللہ وہ تشریف لائے تھے. 9 ممتحن حضرات تھے کہ جنہوں نے ان بچوں سے سنا ہے, اپنے اپنے جذبات کا انہوں نے اظہار کیا ہے, اور جو انہوں نے ہمیں دیا ہے نا, یعنی مطلب جو نمبر وغیرہ انہوں نے دیے ہیں, اس کے مطابق ہم نے فیصلہ کر دیا ہے, اور اس کے مطابق پوزیشنیں آپ کو دے دی ہیں. کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جن بچوں کو انعام مل جاتا ہے وہ بچے اور بچے کے والدین بڑے خوش ہوتے ہیں, لیکن جن بچوں کو انعام نہیں ملتا وہ ہم سے بھی خفا ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ ان کے والدین بھی ہم سے خفا ہوتے ہیں کہ جس طرح پوزیشنیں میں بنائی ہے. تو بڑی ادب کے ساتھ گزارش ہے, ہم پوزیشنیں نہیں بناتے, پوزیشنیں اساتذہ کرام اس کے نمبر لگاتے ہیں, ہم صرف ان کو ترتیب دیتے ہیں, اور پوری ایمانداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ جو کسی نے سنایا ہے اور اس کے مطابق اساتذہ کرام نے نمبر لگائے ہیں نا, ہم نے اللہ کے فضل سے اسی کے مطابق رزلٹ بنا دیا ہے. ورنہ یہاں کلاسوں میں میرے بھتیجے بھی پڑھتے ہیں, بھانجے بھی پڑھتے ہیں, عزیز بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, محلے دار بھی ہیں, اور واللہ کسی بچے سے اللہ معاف کرے نہ ہمیں کوئی حسد ہے, نہ کوئی بغض ہے, نہ کوئی یہ دعوت ہے, نہ کوئی دشمنی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ قرآن پڑھنے والے بچوں سے مجھے کوئی یہ دعوت اور بغض اور نفرت اور نعوذ باللہ والعیاذ باللہ. تو جس طرح اساتذہ کرام نے نمبر لگائے اس کے مطابق بچیوں کا بھی اور بچوں کا بھی رزلٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش آ جائے گا. جن کو انعام مل جائے وہ اپنا انعام وصول کریں, جن کو نہ مل سکے ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم سے خفا نہ ہوئے. میری بات میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے نا میری گل؟ تو ہم سے ناراض نہ ہوئیے گا, خفا نہ ہوئیے گا. جو اساتذہ کرام نے کیا ہم نے اس کے مطابق وہ پوزیشنیں جو ہے نا ترتیب دے دی ہیں. باقی ایک امتحان ہوتا ہے, امتحان میں کئی دفعہ بڑے نلائق بچے انہوں نے تکا لا دیا اندر, ایسے ہی ہوتا ہے نا جی. کئی دفعہ بڑے بڑے قابل بچے نے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, تو ایک امتحان ہے. تو بہرحال جو بھی اساتذہ کرام نے دیا ہے اس کے مطابق ہم آپ کو انشاءاللہ سناتے ہیں رزلٹ. ویسے صاحب جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, بارک اللہ.
جی نہیں شعبہ تحفیظ القرآن میں ہمارے پاس الحمدللہ تقریباً 90 بچے زیر تعلیم ہیں. 90 طلباء بچے الحمدللہ شعبہ تحفیظ القرآن میں زیر تعلیم ہیں. 4 اساتذہ کرام جو بچوں کو بڑی محبت سے تعلیم دے رہے ہیں. 3 اساتذہ کرام یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ماشاءاللہ میری دائیں جانب ہے. چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پڑھانے کا بڑا ملکہ عطا فرمایا ہے. قاری انس اشرف صاحب ماشاءاللہ سارے ہی انتہائی تجربہ کار، محنتی ہیں، مخلص ہیں اور بڑی دل لگی کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. تو 90 بچے تقریباً الحمدللہ یہ 4 کلاسوں میں ہمارے پاس زیر تعلیم ہیں. ان 90 بچوں کی 4 کلاسیں ہیں. ہر کلاس میں جو اول 200 میں نا میں انشاءاللہ الرحمن ان کا ذکر کروں گا اور ان کا نام لوں گا. تو ان کو انعام دینے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حاجی محمد اشرف مغل صاحب. حاجی محمد اشرف مغل صاحب آگے تشریف لائیں. مستری عدنان مغل صاحب کے والد محترم حاجی اشرف مغل صاحب آگے تشریف لائیں اور اپنے دستے شفقت سے بچوں میں انعام تقسیم کریں. اول پوزیشن ہے عبدالہادی عاصم. عبدالہادی عاصم. اول یہ حسن داود. ہاں جی اس کلاس کے جو استاد ہیں قاری ظہیر الاسلام صاحب حلقہ ابو بکر صدیق. اور قاری صاحب کے لیے دعا بھی کریں تو انہاں کو دعا کرواؤ بھی. اے بھی ماشاءاللہ 14 مارچ نو عمرے دی زیارت عمرے واسطے تشریف لے جا رہے ہیں حرمین کی زیارت کے لیے. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کا جانا مقبول و منظور فرمائے اور ان کو صحت، ایمان، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. ان کا سارا رمضان اللہ کے فضل سے حرمین میں ہی گزرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بندہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے نا وہ اس قدر خوش نصیب ہے کہ جس طرح اس نے مجھ محمد کے ساتھ عمرہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. دوم پوزیشن ہے جی علی حیدر عمران. علی حیدر عمران. سوم پوزیشن ہے حلقہ ابو بکر صدیق میں جس کے استاد قاری ظہیر الاسلام صاحب ہے عادل عامر. عادل عامر. اس کے بھائی آ جاؤ. کدھر ہے تمہارا بھائی؟ یہ عادل عامر کا بھائی ہے. اس کا عادل کا انعام اس میں دیا جا رہا ہے. قاری جمشید منور صاحب کی کلاس میں جو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے حلقے کے نام سے موسوم ہے اس میں اول پوزیشن ہے ذکی الرحمن قمر. ذکی الرحمن قمر. اول پوزیشن ذکی الرحمن قمر. دوم پوزیشن ہے رومان ریاض. رومان ریاض بٹ. کئی بچے نے ڈبل ٹرپل لگ رہی ہے آج. سوم پوزیشن ہے ایان عثمان. ایان عثمان. حلقہ ہے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ. ان کے جو مدرس ہیں قاری عبد القدوس صاحب ہیں. اس کلاس سے اول پوزیشن ہے عبدالحسیب سعید. عبدالحسیب سعید. دوم پوزیشن ہے طلحہ عامر. سوم پوزیشن ہے عبدالحلیم مسعود. یہ حاجی عبدالرؤف صاحب کے پوتے ہیں ماشاءاللہ عبدالحلیم مسعود. حاجی صاحب بیٹھے سی اتنے نہیں چلے گئے. عبدالحلیم مسعود. قاری انس اشرف صاحب کی کلاس ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی حلقہ کے نام سے. حلقہ علی میں قاری انس اشرف صاحب جو مدرس ہیں ان کی کلاس میں اول پوزیشن ہے مطیع اللہ وسیم. مطیع اللہ وسیم. دوم پوزیشن ہے اکاشا کاشف. سوم پوزیشن ہے حسن ایوب.
ٹھیک ہے صاحب بیٹھو. میں نے حفظ کرنے والے بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ ایک انعام آپ کو ملے گا انشاءاللہ, وہ اکیڈمی کی طرف سے, بیت السلام اکیڈمی کی طرف سے. آپ اچھے نمبر لو, پوزیشنیں حاصل کرو, پوزیشن ہولڈر بچوں کو انشاءاللہ مسجد کی طرف سے بھی انعام ملے گا. تو اب میں پھر انہی بچوں کا ذکر کرتا ہوں کہ جن کو یہ پوزیشنیں دی گئی ہیں, ان کو انشاءاللہ الرحمن وہ بیت السلام اکیڈمی کی طرف سے, ان کی طرف سے بھی انعام ہے اور اپنی مسجد کی طرف سے بھی انعام ہے. اس سے پہلے میں استاد محترم مولانا شاہد گرجاکی صاحب حفظہ اللہ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آگے تشریف لائیں. حضرت مولانا ارسلان یونس مغل صاحب وہ یہ تشریف لاؤ. میں ان کو کہتا ہوں یہ اہل علاقہ گرجا کی شان ہے مولانا ارسلان یونس مغل صاحب. تو استاد محترم مولانا شاہد گرجاکی صاحب حفظہ اللہ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں. استاد جی آگے آ جاؤ. آگے تشریف لائیں اور اپنے دستے شفقت سے ان بچوں میں انعامات تقسیم فرمائیں. اول پوزیشن عبد الحادی عاصم. باقی بچے بھائیوں سے صاحب نہ ریڈی ہو جاؤ. حسن داؤد اول پوزیشن. علی حیدر عمران. عادل عامر. قاری جمشید منور صاحب کی کلاس میں ذکی الرحمن قمر. رومان ریاض. ایان عثمان. عبد الحسیب سعید اول پوزیشن. دوم پوزیشن طلحہ عامر. سوم پوزیشن عبد الحلیم مسعود. مطیع اللہ وسیم. عکاشہ کاشف. حسن ایوب. شعبہ نازت القرآن کا یعنی طلباء کا اعلان کیا جاتا ہے ان کے رزلٹ کا. شعبہ نازت القرآن میں الحمدللہ ایک تو کلاس میں پڑھا رہا ہوں اور دوسری کلاس حافظ حمزہ صاحب پڑھا رہے ہیں. تو جو کلاس اول ہے صبح یعنی جو ناظرہ کی کلاس ہے اس میں الحمدللہ اس دفعہ 9 بچوں نے قرآن کریم ناظرہ کے ساتھ مکمل کیا ہے. ان 9 بچوں کو میں باری باری بلاتا ہوں, وہ اپنے انعام وصول کرتے ہیں. محمد علی سہیل. اور ان کو انعامات دینے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں ملک عبدالستار صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں. ملک عبدالستار صاحب صدر مسجد حاضہ وہ آگے تشریف لائیں اور اپنے دستے شفقت سے بچوں میں انعامات تقسیم فرمائیں. السلام علیکم. بچے ٹوپی پا دے سے. مصنع شعیب. احمد اعجاز. احمد اعجاز آئی جاؤ, جلدی جلدی آئی جاؤ, ٹائم تھوڑا ذرا. عبداللہ ادریس. یہ بچہ ماشاء اللہ حفظ القرآن میں داخل ہو گیا. ناظرہ اس نے مکمل کر دی ہے, اب شعبہ تحفیظ القرآن میں پڑھ رہا ہے. عبداللہ ادریس. عبداللہ ادریس کا کوئی اچھا آ جا شاباش. سبحان عمران. سبحان عمران. اورنگزیب ارشاد. تیمور خلیل. حسیب اسلم. ہشام بابر. ہم نے کوشش کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے
اس کے مطابق بچوں کو زیادہ سے زیادہ انعام دیا جائے. میں نے اور میری جماعت نے انتظامیہ مسجد آدھا نے الحمدللہ کبھی انعام دینے سے بخل نہیں کیا. تو کوشش یہ کی ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے زیادہ سے زیادہ بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے. وہ ہم اسکولوں کی طرح نہیں ہیں جو یہ اسکول ہے مطلب پرائیویٹ اسکول ہے, کتنی باری فیس ہے اور سال بعد جب انعام دینے کی باری آتی ہے اور لیلن دی شیٹ جی بڑھا دیندے ہیں یا وہ گلے چ کی پائی دا انہوں اب میڈل جا 5-10 روپے والا 20 روپے والا جا نا اور 20 روپے والا گولڈ میڈل جا نا وہ پکڑا دیتے ہیں. چلو پر ان کے معاملات ہیں, لیکن ہم نے کوشش کی ہے جس طرح یہ قرآن پڑھنے والے بچے افضل اور بہتر ہے نا دوسرے بچوں سے, اسی طرح ان کی حوصلہ افزائی بھی اچھے انداز سے کی جائے. آپ بازار سے پتہ کر سکتے ہیں یہ ترجمہ القرآن قرآن پاک والا یعنی قرآن پاک ترجمے والا 2000 روپیہ اس کی مطلب قیمت ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی. تو کوشش یہ کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے. ہاں ٹھیک ہے. اب اس کلاس میں جو اول پوزیشن ہے موسیٰ فیصل. موسیٰ فیصل یہ نماز دعا محمد علی. موسیٰ کدھر ہے؟ اچھا موسیٰ کے پیر پہ منہ چاہیے. یہ موسیٰ کا بھائی ہے عیسیٰ. دوم پوزیشن ہے حذیفہ امین. سوم پوزیشن ہے احمد اجاز. یہ ناظرۃ القرآن کے بچے ہیں. اسی طرح جن بچوں نے نماز اور دعاؤں میں الحمدللہ یہاں پہ ان کو دعائیں بھی یاد کروائی جاتی ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ بچوں نے بڑی دل لگی سے نا دعائیں یاد کی ہیں, حتیٰ کہ اپنے گھر میں اپنے والدین کو انہوں نے بڑا اصرار کر کے امادہ کیا ہے کہ سانو افلانی دعا بھی یاد کرواؤ, اے بھی دعا یاد کرواؤ, اے بھی دعا یاد کرواؤ. حتیٰ کہ گھر والے کہتے ہیں بس یار جنیاں ہو گئی یاد انیاں ہی بڑیاں نے. تو الحمدللہ انہیں جو یاد کر لی ہے نا اس کا فائدہ ان کو ساری زندگی ہونا ہے. اس کا فائدہ ان کو ساری زندگی ہونا ہے. چلو گھر والے اوکھے ہوئے نے سوکھے ہوئے نے, انشاءاللہ فائدہ اس کا ہوگا. اگر یہی تعاون آپ ہمارے ساتھ سارا سال کریں نا تو انشاءاللہ آپ کے بچے کو ہر موقع کی دعا یاد ہوگی اور ہر وقت کی دعا یاد ہوگی. تو بہرحال نماز دعاؤں میں اول پوزیشن ہے محمد علی سہیل. محمد علی سہیل. دوم پوزیشن ہے موسیٰ فیصل. سوم پہ 2 بچے ہیں مثنیٰ شعیب اور احمد اجاز. اتنی دی عمر نہیں ہے جنہیں انہوں انعام بھی لندے نماز بھی بڑا. چلو بہرحال ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے. یہ بچہ ماشاءاللہ مستقل نمازی ہے. قاری صاحب کیا تشریف رکھو ہے کرسی دے رہا ہے. قاری معاملہ ظہیر صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے. اب شعبہ نورانی کا آئے یعنی اسی کلاس میں کچھ بچے تو ہیں وہ جنہوں نے 15-20 پارے مکمل قرآن پاک پڑھائے. ہم نے انہی بچوں میں سے کچھ بچے وہ خاص کیے ہیں کہ جو نورانی کے عہدے پہ ہیں یا پہلے دوسرے پارے پہ ہیں, ان کی الگ پوزیشن بنائی ہے. تو اس پوزیشن میں اول پوزیشن ہے عبدالوہاب آفتاب. عبدالوہاب آفتاب. حاجی سجاد خان صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں, جو ماشاءاللہ ہماری مسجد کے مؤذن ہیں. سچی بات یہ ہے کہ کوئی خوشامد نہیں ہے اور کوئی مبالغہ نہیں ہے. 3 بندے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا اخلاص عطا کیا ہے نا کہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان جیسا اخلاص عطا فرما دے. ان میں سے ایک حاجی صاحب ہیں بے لوز خدمت ہے, ایک بھائی سہیل صاحب, ایک بھائی عبدالحمید صاحب ہے. چلو نام لینے کوئی عرض نہیں ہے. اے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہوں اتنا اخلاص نال بھرپور فرمایا ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. اللہ رب العزت ان کا سایہ تدیر قائم فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں بڑی بڑی برکتوں سے نوازے. جو ہماری مسجد کے مؤذن ہیں حاجی سجاد خان صاحب, وہ اپنے دستے شفقت سے اپنے بچوں میں انعامات تقسیم کرتے. عبدالوہاب آفتاب.
اول پوزیشن عبد الوہاب آفتاب، آ جا مل گئے، ہاں ٹھیک ہے. دوم پوزیشن ہے سمیع سہیل. تو شکلوں پائی سے زیادہ بیٹا کا افغان ہے. اچھا جی. سوم پوزیشن ہے موسیٰ عرفان، طلحہ سہیل، ہارون فیصل. ہاں جی. موسیٰ عرفان کدھر ہے جی؟ موسیٰ کا کوئی بھائی ہے؟ موسیٰ عرفان کا کوئی کزن، کوئی رشتہ دار؟ ٹھیک ہے. تو نماز اور دعاؤں میں انہی بچوں میں، یعنی جو نورانی کہنے والے بچے ہیں، اول پوزیشن ہے ہارون فیصل. ہارون فیصل، اس بچے کو اگر دعاؤں میں انعام مل رہا ہے نا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ واقعتاً انعام کا مستحق ہے. جس کو کہتے ہیں اس نے دن رات ایک کر دیے. واقعتاً اس بچے نے بڑی دعائیں یاد کی ہیں اور بڑی محنت کے ساتھ الحمدللہ اس نے دعائیں یاد کی. ہارون فیصل اور آسم سہیل، یہ اول پوزیشن ہے. دوم پوزیشن ہے طلحہ سہیل. سوم پوزیشن ہے امیر حمزہ شہزاد. آجا آجا صاحب، انہوں یقین نہیں کہ میرے انعام بھی لندے ہیں. باقی بچہ ماشاءاللہ بھی شرارتیاں دا امام ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے اور میں تو پہلے کیا اسی کی کر سکتے ہیں. جو ممتحن حضرات نے لکھ دیتا ہے اسی وہ مطابق جنہوں نے رزلٹ بنا دیتا ہے. تو جب میرے حساب میرا حساب لایا جائے، اس بچے کا تھلیوں پہلا نمبر آتا ہے. تو باقی جنہوں نے الحمدللہ ماشاءاللہ کی پوزیشن آئی ہے، اللہ تعالیٰ انہوں جزائے خیر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو دین دا امام بنا دے. ایک اعزازی انعام ہے. ایک بچہ میرے پاس ترجمہ القرآن پڑھتا ہے، اس نے سورہ یونس کا ترجمہ مکمل کیا ہے، تو اس کا امتحان دیا اس نے. عبد الرحمن ایجاز. عبد الرحمن ایجاز. حافظ امیر حمزہ صاحب والی جو کلاس ہے، اس میں سبق میں اول پوزیشن ہے اذان عامر. نام کیا ہے؟ آپ اذان عامر ہو؟ ایک منٹ ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ایک اعزازی انعام ہے پوزیشنوں سے پہلے. ابو بکر طیب. ابو بکر طیب یہ ایک اعزازی انعام ہے. اوپر خواتین سے گزارش ہے کہ وہ خاموشی کا مظاہرہ کریں اور جو ان کی معلمات ہیں وہ بچیوں کو، چھوٹی بچیوں کو چپ کروائیں، نیچے شور آ رہا ہے. اذان عامر. ٹھیک ہے. محمد حارث تنویر، یہ بھی اول پوزیشن ہے جی. اذان عامر یہ بھی اول ہے. محمد حارث تنویر. بس تھوڑی دیر جی آپ تشریف فرماؤ. آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث عزت بھی ہے، باعث افتخار بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اس مجلس کو، اس محفل کو برقرار کیے رکھے. تو دوم پوزیشن ہے احمد اسماعیل. احمد اسماعیل اے بھی اپنے محلے کی مشہور جہاں نا چیز ہے، اتوں کے نمازیوں کو پتہ ہے. احمد اسماعیل. سوم پوزیشن ہے احمد زاہد. احمد زاہد. نماز اور دعاؤں میں یعنی جو بچے پڑھتے ہیں حافظ صاحب کے پاس، ان میں اول پوزیشن احمد زاہد. اذان عامر. احمد زاہد، اذان عامر، یہ اول پوزیشن ہے. دو میں جی حارث تنویر. حارث تنویر. دوم یہ ربی ندیم. سو میں محمد حاشر نواز. محمد حاشر نواز.
شعبہ نورانی قاعدہ میں اول پوزیشن ہے احمد اشرف. احمد اشرف. دو میں جی معظم عابد. آجو آجو شاباش. سو میں عبد الرحمن جاوید فیضان جاوید. عبد الرحمن جاوید فیضان جاوید. سوم. اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نماز دعاؤں میں اول پوزیشن ہے احمد اشرف. احمد اشرف. دوم پوزیشن ہے انیس ابراہیم. انیس ابراہیم. سوم پوزیشن ہے عبداللہ عبد الرحمن. عبداللہ عبد الرحمن اور معظم عابد. جی ہاں ہاں جی موسم دو دن بچے رہ کے پہنچا بس جی بس تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیے گا. میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ الحمدللہ ہماری مسجد میں کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ صفائی میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں. تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. سال بعد تھوڑی بہت ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. جو اصل میں حق ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمارے جذبات کا اظہار ہے. اصل میں ان کو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے. ان کو اجر اللہ ہی عطا کرے گا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اینا جیرانی، میرے ہمسائے کدھر ہیں، میرے پڑوسی کدھر ہیں. کہا جی اللہ جی آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ فرمایا جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں اور مسجدوں کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والے ہیں اور مسجدوں کی صفائی کرنے والے ہیں اور میرے گھر کا خیال رکھنے والے ہیں، وہ میرے ہمسائے اور میرے پڑوسی ہیں. آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دیتا ہوں جبکہ میرے سائے کے علاوہ سایہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ خوش نصیب بچے اور اسی طرح ان کے خوش نصیب والدین کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی اس نہج پہ تربیت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور بدلہ عطا فرمائے. اجر ثواب ان کو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا. بہرحال ہم تو کچھ تھوڑا بہت اپنے جذبات کا اور اپنی دل کی تسلی کا اظہار کرتے ہیں جو مسجد کی طرف سے، مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ مسجد کی انتظامیہ کو بھی آباد رکھے. یہ ماشاءاللہ بڑی محبت اور بڑی شفقت کا اظہار کرتے ہیں اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سب کی نیکیاں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. آگے سارا کچھ تو ان کو انعامات دینے کے لیے میں حاجی عبدالرشید صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے تشریف لائیں. اچھا چلو حاجی صاحب کے صاحبزادے رانا فیصل صاحب آگے تشریف لائیں. جی حاجی صاحب لگ رکھتے رانا مصروف نے. تسی کیا ہو بچے نہیں نام لے ٹھیک. میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری مسجد کے ماشاءاللہ جو مؤذن ہے نا ان کو اجر اللہ نے عطا کرنا ہے. یہ صرف ہمارے جذبات کا ایک اظہار ہے، بغیر وہ صاحب حیثیت ہیں انہیں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حیثیت عطا فرمائی ہے. وہ جتنا اللہ نے توفیق بخشی اس میں سے خرچ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں.
لیکن یہ ایک ترغیب ہے، ایک محبت ہے، ہماری دل کی تسلی ہے، اطمینان ہے۔ تو رانا فیصل صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ انعام پیش کریں۔ حاجی سجاد خان صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور رانا صاحب سے انعام وصول فرمائیں۔ بھائی سہیل صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ بھائی عبدالحمید صاحب چوڑیاں والے، بھائی عبدالحمید صاحب واسطے خصوصی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے۔ یہ کچھ علیل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت، ایمان، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ بھائی تبسم ککا صاحب جو مسجد کے الیکٹریشین ہیں، اچھا چلو انہوں کا انعام جہاں نا بھائی ناصر صاحب وصول کر دیں۔ ملک اشرف صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اپنے دستے شفقت سے اپنے بچوں میں انعام تقسیم فرمائیں۔ ملک اشرف صاحب جی، میں آپ دعوت دیتا ہوں گلفام سلیم۔ یہ میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، صفائی کرنے والے جتنے بھی بچے ہیں ان سب کا یہ ماسٹر مائنڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں، جوانی میں برکت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسی سال اس کی شادی بھی فرما دے۔ میں ایک دن کہا کہ یارو صفائی مسجد کے اوپر جو ہے لیٹرین ہے ان کی صفائی ہونے والی ہے، تو بندہ کوئی نہ صفائی کرنے والا دستیاب نہیں ہو رہا، کہ آپ صاحب ہے کڑی گل ہے میں کر دوں گا۔ تو رات کے 9-10 بجے نا اکیلا ہی ادھر صفائی کرتا رہا ہے مسجد کی لیٹرینوں کی، بڑی دل لگی کے ساتھ اور بڑے ذوق شوق کے ساتھ، ماشاءاللہ اللہ اسے جزائے خیر نصیب فرمائے۔ سمیع اللہ وسیم کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ ہارون سعید صفائی کرنے والے بچوں کو اللہ تعالیٰ انعام اصل میں عطا کرے گا۔ یہ بڑے خوش نصیب بچے اللہ کی قسم جو صفائی کرنے والے بچے اور بچیاں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے، اس میں خرچ کرنے والے، تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، وہ معاشرے کے بہترین لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ نفیس نوید عبدالہادی شاہد، عبدالہادی کے بابا کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے۔ کوئی بیمار ہے علیل، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و ایمان عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ لائق منصور، یہ سارے بچے ماشاءاللہ مسجد کی بڑی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ یہ والدین کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ بچے جو مسجد کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اور مسجد کے ساتھ محبت کرنے والے، مگر نہ کنے بچے نے تو مل جان گے سنوکر کلباں چ، اور تو مل جان گے جنہیں بلیئرڈ کلباں چ، اور تو مل جان گے چوکاں چ رستیاں دے اندر، لیکن یہ اچھی تربیت کا نتیجہ ہے کہ یہ بچے آپ کو مسجد کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عبدالرحمن شاہد، ابھی انعامات کا آخری مرحلہ ہے اور اس آخری مرحلے میں انعامات دینے کے لیے دعوت دیتا ہوں استاد العلماء استاد المکرم حضرت مولانا قاری امان اللہ ظہیر صاحب۔ قاری امان اللہ ظہیر صاحب اگر تشریف لے آؤ کہ اپنے دستے شفقت دے نال قرہ کرام حفاظ کرام بچیاں ظاہر انعام دیتا جا رہا ہے، تو السلام علیکم جناب بچیاں ماشاءاللہ اس قابل کیتا ہے، جنہوں نے بچوں کو اس قابل کیا ہے ان کا تو ڈبل انعام بنتا ہے۔
تو یہ استاد ہے, یہ معاشرے کے اللہ کی قسم بہت بڑے محسن ہیں, یہ معاشرے کا مکھن ہے, یہ معاشرے کا نکھار ہے. تو اساتذہ کرام کی جتنی بھی عزت کی جائے اتنی کم ہے. اساتذہ کرام معاشرے کا بہت بڑا احسان کرنے والے ہیں, جو ہمارے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, ہمارے بچوں کو تیار کرتے ہیں. ان کو بولنا نہیں آتا ہے, ان کو علی با تا سا جیم ہا خا ان کو نکلواتے ہیں, پڑھاتے ہیں ان کو. میں قاری جمشید منور صاحب کئی دفعہ دیکھا ہوگا کڑ قاف, اور بچے کو کٹنا نہیں ہوگا قاف قاف. تو یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے ماشاءاللہ, کہ بار بار حالانکہ بندہ آگ جاتا ہے, تھک جاتا ہے, لیکن پھر بھی اس کو بچے کو کبھی سواد, کبھی زواد, کبھی قاف, کبھی کاف, یہ سارے ماشاءاللہ یہ بچوں کو سکھاتے اور پڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قاری صاحبان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے. ہمارے پاس الحمدللہ 7 اساتذہ کرام ہیں جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں. 4 اساتذہ کرام شعبہ حفظ میں, ایک اسکول ٹیچر ہیں سر شہباز صاحب, اور اسی طرح ایک قاری امیر حمزہ صاحب گرجاکی, اور ایک حضرت مولانا میں. باقی ہیں 7 الحمدللہ اساتذہ کرام, یہ سارے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو, کوششوں کو اور کاوشوں کو مقبول و منظور فرمائے. تو میں دعوت دیتا ہوں قاری امیر حمزہ گرجاکی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت قاری امان اللہ ظہیر صاحب سے اپنا انعام وصول فرمائیں. تو سلیم تبانی صاحب, چاچا جی سلیم تبانی صاحب اگر تشریف لے آؤ تو آپ صاحب کا انعام جڑا نا وہ وصول فرماؤ. وعلیکم السلام. شعبہ تحفیظ القرآن کے صدر مدرس اور انچارج قاری ظہیر الاسلام صاحب, میں ان کی خدمت میں ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں, آپ دیار حرم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ, ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکنا یا اخیہ ولا تنسنا فی دعائی کا, کیا ہے پیارے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شریک کر لینا اور ہمیں بھولنا نہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے جو عمرے پہ جاتا ہے. تو بہرحال قاری صاحب سے ایک مرتبہ پھر مؤدبانہ گزارش ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے لیے ہاتھ اٹھائیں وہاں پہ اس مسجد کو, مسجد کی انتظامیہ کو, جماعت کو, نمازیوں کو, ان بچوں کو, احباب کو اور اپنے ملک کو, وطن کو, قوم کو, سبھی کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا جانا مبارک فرمائے. آمین. استاد القراء والحفاظ حضرت قاری جمشید منور صاحب, حضرت قاری عبدالقدوس صاحب, قاری عبدالقدوس صاحب, ماشاءاللہ یہ سارے نوجوان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں میں برکت نصیب فرمائے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہوا ہے. معمولی سے وظائف پر انہوں نے اپنی زندگیوں کو دین کے لیے, قرآن کریم کے لیے وقف کیا ہوا ہے. مگر اگر یہ کاروبار کرنا چاہیں نا تو دوسروں سے بہتر یہ کاروبار کر سکتے ہیں. یہ وفاد کرام ماشاءاللہ دوسروں سے بہتر اور اچھے طریقے سے کاروبار کر سکتے ہیں. دوسرے نالوں زیادہ ذہین ہوتے ہیں, یاد رکھنا, یہ دوسروں سے زیادہ اچھے طریقے سے کام کاج کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے خیر بات کا ہوا ہے سب کاموں کو, اور اللہ کے دین کے ساتھ انہوں نے رو لگائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے. آمین. قاری انس اشرف صاحب, قاری انس اشرف صاحب, قاری شہباز صاحب, سر شہباز صاحب ماشاءاللہ. اب میرا ہی رہ گیا, میں علی لما کے رہنا ہوں. شکریہ. آمین آمین. اے تھوڑی محنت ہے, انہوں نے اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمایا. میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ جو سائیکل پہ بٹھا کر کے مجھے جامعہ اسلامیہ نصر علوم عالم چوک چھوڑا ہے, تو الحمدللہ یہ انہی کی کوششوں کا اور کاوشوں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ تمام پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. کوئی ساتھی دعا کیے بغیر نہ جائے. اور اس موقع پہ
میں اپنے ان معاونین کو اور ان ساتھیوں کو قطعاً نہیں بھولنا چاہتا کہ جنہوں نے اس کار خیر میں ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے اور الحمدللہ اس نیکی میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ ان میں سے میری پھپھو کے بیٹے اور میرے کزن ملک عمران صاحب راجو، ملک سفیان اسلم صاحب، ملک سلمان صاحب اور اسی طرح ملک ناصر صاحب ماشاءاللہ کہ جنہوں نے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، اور جب بھی کوئی اس طرح کا نیکی کا خیر کا بھلائی کا کوئی معاملہ ہوا ہے آواز دی گئی ہے ان کو، انہوں نے الحمدللہ لبیک کہا ہے اور جی بھر کے میرے لیے ان کے لیے دعا ہے۔ دل کی اتنا گہرائیوں سے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے خزانوں کو بھرپور فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ایک نمازی تھے جو وفات پا گئے محترم شفیق صاحب، ان کے صاحبزادوں نے بھی اچھا تعاون کیا ہے، اور بھی کئی ساتھی ہیں جس نے بھی اس کار خیر میں جیسے جیسے بھی حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کی نیکیوں کو مقبول و منظور فرمائے، ان کے خزانوں کو بھرپور فرمائے، انہیں اجر عظیم اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سے ملتمس ہوں اور درخواست کرتا ہوں، جس طرح ملک عمران صاحب بھائی راجو نے اور اسی طرح ملک سلمان نے اور ملک سفیان اسلم صاحب نے، ملک ناصر صاحب نے الحمدللہ تعاون کرنے میں بخل نہیں نہ کیا، اس طرح آپ ان کے حق میں دعائیں کرنے سے بخل نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو کروٹ جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے، اور یہ ساری نیکیاں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ مقبول و منظور فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ایک اور ساتھی ہیں حاجی صاحب کہ جو مسجد اعلیٰ میں جتنے بھی بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں نا، شعبہ تحفیظ القرآن میں تقریباً 180 کے قریب بچے بچیاں ہیں، ان سب کو قرآن کریم وہ حاجی صاحب کی طرف سے ملتا ہے۔ کیڑی حوضری آپ صاحب؟ مارگلہ حوضری والے، مارگلہ حوضری والے حاجی صاحب ہیں، انہوں نے نام کی سی دلشاد صاحب، دلشاد صاحب جو ہے نا الحمدللہ ان کی طرف سے آپ پوچھ لیں، یہ بچے بیٹھے ہیں اور بچیاں بھی بیٹھی ہیں، ان بچوں نے کبھی قرآن کریم قیمتاً خریدا ہو تو ہمیں بتلا دیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اسی طرح اوپر بچیوں میں بھی ہو، تو سب بچوں کو قرآن کریم حاجی دلشاد صاحب کی طرف سے ملتا ہے، اور ان کی نیکی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، سب پہ اللہ اپنی رحمتیں فرمائے، سب پہ اللہ تعالیٰ اپنی برکات کا نزول فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے اللہ جتنے مسلمان وفات پا گئے تمام کی مغفرت فرما، بالخصوص اس مسجد کے بانیان چاچا جی ملک ایوب صاحب، میرے والد گرامی ملک عبدالغفار صاحب اور دیگر جو اس مسجد کے بانیان ہیں، اللہ ان کی تمام کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، اللہ تمام کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، اللہ تمام کو اپنی قبروں میں سکون عطا فرما، تمام کو اپنی قبروں میں سکون اور راحت عطا فرما۔ اللہ ان بچوں کا پڑھنا پڑھانا میرے والد گرامی ملک عبدالغفار صاحب اور اسی طرح ملک ایوب صاحب اور دیگر جو مسجد بنانے میں اس کی تعمیر کرنے میں معاونین ہیں، منتظمین ہیں، اللہ جو زندہ ہے ان کی زندگی میں برکت نصیب فرما، اور جو وفات پا گئے اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما، اور جامعہ مسجد غفاریہ کے اللہ جو منتظمین ہیں، انتظامیہ ہیں، جو ماشاءاللہ بڑی محبت اور شفقت کرتے ان بچوں سے بچیوں سے، اللہ تمام کے گھروں کو آباد فرما، تمام کے گھروں کو خوشیوں سے بھرپور فرما، اللہ تمام کے گھروں کو خوشیوں سے بھرپور فرما، اللہ جو کمیاں کوتاہیاں معاف فرما۔ مسجد اعلیٰ میں اپنی اس مسجد میں جو پڑھانے والے قرۂ کرام ہیں، قاری صاحبان ہیں، قاری ظہیر الاسلام صاحب، قاری جمشید منور صاحب، قاری انس اشرف صاحب، قاری عبدالقدوس صاحب، قاری امیر حمزہ صاحب، قاری شہباز صاحب اور دیگر جو اے اللہ تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں،
ان تمام کی نیکیاں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ اور اسی طرح اوپر جو معلمات ہیں، بچیوں کو تعلیم دینے والی ہیں، تربیت کرنے والی ہیں، قرآن کریم پڑھانے والی ہیں، ترجمہ پڑھانے والی ہیں، درس حدیث دینے والی ہیں، ناظرہ پڑھانے والی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی اللہ تربیت کرنے والی ہیں، ان تمام کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما اللہ، ان سب کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما اللہ، ان تمام کی جولیوں کو خوشیوں سے بھرپور فرما اللہ، دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا۔ جس نے اللہ جیسے جیسے بھی تعاون کیا اس نیکی کے کام میں، خیر اور بلائی کے کام میں، اللہ تمام کی اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میں ایک دفعہ اللہ پھر تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے جو کزن ہے اللہ، ملک عمران صاحب، ملک سفیان صاحب، ملک ناصر صاحب، اور اسی طرح اے اللہ جتنے بھی ساتھی دوست احباب تعاون کر رہے، ملک یعقوب صاحب کہ جنہوں نے ماشاءاللہ لاہور سے بچیوں کے لیے گفٹ بھیجے، یہ اسکارف کی شکل میں اور بچوں کو ٹوپیوں کی شکل میں جو گفٹ بھیجے، اللہ ان تمام کی نیکیاں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، سب کی نیک مرادیں، نیک خواہشات پوری فرما۔ ان میں سے جن کے والدین وفات پا گئے اللہ تمام کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اور ان کا یہ عمل ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو سکھ اور سکون عطا فرما اللہ، سب پہ اپنی رحمتیں اور برکات کا نزول فرما۔ رمضان المبارک کے مہینے کی اللہ آمد ہے، اے اللہ تمام کو خیریت عافیت عطا فرما، اے اللہ تمام کو سکون سلامتی عطا فرما، اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما۔ جو اس مسجد کو آباد کرنے والے ہیں اے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ جس مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والے ہیں، دلچسپی لینے والے ہیں، اللہ ان کے تمام کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو خیر نہیں مانگ سکے اے اللہ وہ بھی عطا فرما، اللہ ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔